پانی کی طرح بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ کوئی بھی کھلے دل و دماغ سے سوچے تو وہ اپنی مشکلات پر قابو پا کر حل تلاش کر سکتا ہے۔ میں اپنے لیے خود مواقع پیدا کرتا ہوں۔ میں ماضی کی تلخ یادیں اپنے سامنے رکھتا ہوں، وہ میری محنت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ اگر کل ناکامی نہ ہونی چاہیے تو آج سچ بولو۔ جو کام کی چیز ہو اسے رکھو، جو ناکارہ ہو اسے چھوڑ دو۔ ارد گرد ہونے والے واقعات پر پریشان ہوئے بغیر سکون سے غور و فکر کرے، پھر دیکھے آپ سے کیا بنتا ہے۔ یہ اہم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے۔ چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ یہ اس وقت مل جاتی ہے جب ہم کم سے کم ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ وقت کو سوچ سمجھ کر یا لاپرواہی سے گزارنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے پاس وقت ہوتا ہے، یا تو کام پر لگائے یا ضائع کرے، لیکن یہ ایک دفعہ گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی انسان چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے خود کو اتنا ٹرین کیا ہے۔ شکست دماغ میں ہے۔ کوئی تب تک ہار نہیں مان سکتا جب تک وہ خود ہار نہ جائے۔ تنہائی ایک موقع ہے خود کو تلاش کرنے کا، کیونکہ تنہائی میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ تکلیف کا سامنا کرنا کمزوریوں پر قابو پانے اور مضبوط بننے کے لیے ضروری ہے۔ آسان زندگی کی دعا نہ کرو، مشکل کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو، کیونکہ مشکلات انسان کو کچھ سکھا کر ہی جاتی ہے۔ آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بہت کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جتنی زیادہ آپ چیزوں کی قدر کریں گے، اتنی ہی کم آپ اپنی قدر کریں گے۔ شک کرنے والوں نے کہا انسان اڑ نہیں سکتا، کرنے والوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ آخرکار شک کرنے والوں نے دیکھا کہ صبح کی روشنی میں وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اگر آپ نے ہر کام پر ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا کچھ اور، تو یہ یاد رکھے کہ کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی، بس چند رکاوٹیں ہوتی ہے۔ آپ نے ان سے بہت آگے جانا ہے۔ منفی خود کلامی کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مایوسی ان تمام خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بے سکونی کو قبول کرے، اس کا ساتھ دے اور رہائی کی تلاش کرے۔ یہی ایک طریقہ ہے بے سکونی سے نکلنے کا۔ اصول یہ ہے کہ مشکل طریقہ کار کو استعمال نہ کرے، سب سے پہلا سادہ تکنیک کا استعمال کرے۔ اگر وہ کام نہیں کرتی تو پھر مزید مشکل کی طرف جائے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کو یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کو ایک پتھر دل انسان بنا دے۔ مثبت رہے، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شکست محض عارضی ہوتی ہے۔ ناکامی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے کام میں کچھ غلطی ہے، اور یہ پہچان کامیابی اور سچائی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ خوف بے یقینی سے آتا ہے۔ ہم اپنے اندر کے خوف کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود کو بہتر طور پر جان سکیں۔ اپنی ذات سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اپنے حساب سے زندگی گزاریں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر دماغ پرسکون نہیں ہے تو میں پہلے سے کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں وہ کام۔ اپنے جذبات کو سمجھے اور انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ جذباتی ہو کر آپ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ ایک بڑے انسان کا صحیح راستہ چھوٹے انسان کے لیے صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ سست رفتار کا صحیح راستہ تیز رفتار شخص کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے زندگی کے سب سے بڑے مخالف ہم خود ہیں۔ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانے کا جو بھی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خود کی پہچان ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ خود کی مدد کے سوا
کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ آزادی آپ کے اندر موجود ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سامنے والے کی تعریف کرے۔ تعریف انسان کو اور اچھا کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن ہمیشہ سچی تعریف کرے۔ میں فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیوقوف لوگ دکھاوے کو پسند کرتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پریکٹس کام کو نکارتی ہے۔ طویل مشق کے بعد کام اعلیٰ، ہنرمندانہ اور بہترین ہو جاتا ہے۔ نگیٹو خیالات کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ جتنا سمارٹ ورک کریں گے، آپ اتنے ہی تیز اور زیادہ طاقتور ہوں گے۔ دیکھنا دھوکہ دینا ہے، سننا جھوٹ بولنا ہے، محسوس کرنا اصل چیز ہے۔ تبدیلی کے ساتھ بدلنا ہی بہترین تبدیلی ہے۔ میں آدھا کام نہیں چاہتا بلکہ بہترین چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ کامیاب ہونے اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہار کو کیسے قبول کرنا ہے اور اسے کیسے سیکھنا ہے۔